تخلیق آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک منفرد اور عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، سورۃ المامنون 12۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا اور اسے خاص تناسب سے ملا کر انسانی جسم کا سانچہ تیار کیا۔ یہ تخلیق محض اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں بلکہ اس میں انسانیت کی اہمیت اور اشرف المخلوقات ہونے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کرے۔ اس حکم کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے، سورۃ الاعراف 12۔ ابلیس کے انکار کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے راند درگاہ کر دیا گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور حسد اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے اہم نعمت عطا کی وہ علم تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، سورۃ البقرہ 31۔ یہ علم محض اشیاء کے نام جاننے تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے خواص، فوائد اور استعمالات پر بھی مشتمل تھا۔ یہ واقعہ انسان کی عظمت اور اس کے علم کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتانے کو کہا گیا تو وہ عاجز آ گئے اور کہا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو اپنے ہمیں سکھایا، سورۃ البقرہ 32۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا ایک اور ثبوت ہے۔ علم کی اہمیت کا یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علم انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، جو انسانیت کی ترقی کی بنیاد ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے کی گئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، سورۃ النساء 1۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ان دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی جہاں وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنت میں ان کے لیے ہر چیز حلال تھی سوائے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو سماجی اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ازدواجی زندگی کی اہمیت اور محبت کے تعلق کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ شیطان کا انکار اور آزمائش۔ جب حضرت آدم اور حوا جنت میں رہ رہے تھے، شیطان نے انہیں بہکانے کی سازش کی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کے لیے خیرخواہ ہے اور کہا کہ اگر وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور فرشتے بن جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا شیطان کے فریب میں آ گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں ان کی معصومیت ختم ہو گئی اور ان کے جسم عریاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ یہ واقعہ انسان کی خطا پذیری اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جنت سے زمین پر نزول۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا اور کہا گیا، تم یہاں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، سورۃ البقرہ 36۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، سورۃ البقرہ 37۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے کھیتی باڑی، جانور پالنے اور مختلف ہنر سیکھا۔ یہ انسانیت کی ابتدائی ترقی کی بنیاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد کے ذریعے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ انسان کی اخلاقیات پر روشنی ڈالتا ہے۔
قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو دنیا کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات اور ان کے ذریعے حاصل کردہ علم نسل انسانی کی رہنمائی کرتا رہا۔ یہ واقعہ انسان کی موت اور زندگی کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔